مسجد نبوی میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ جو اپنے اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے تھے نا وہ مصلی بچھا کر بیٹھ جاتے تھے. یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اگر آپ کو کوئی مشورہ مجھ سے چاہیے تو میں آپ کو یہاں مشورہ دینے کے لیے تیار ہوں. تو مثلا اگر کوئی ڈاکٹر ہوتا تھا تو وہاں بیٹھ جاتا تھا, تو ڈاکٹر کے پاس کوئی جاتا تھا اور جا کے کہتا تھا کہ مجھے فلاں مشکل ہے, اس کے لیے وہ نسخہ بتاتا تھا. کوئی اگر مثال کے طور پر شاعری کے حوالے سے کوئی مہارت رکھتا تھا تو اگر کوئی شاعری کے حوالے کچھ پوچھنا ہو تو ہر ایک کے لیے عقیل بھی ایک مسلح لگا کے بیٹھ جاتے تھے کہ لوگ ان سے آ کے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی فلاں کا خاندان, اس کا پورا سلسلہ کیا ہے, وہ نسب تو بتائیے گا. اور کیوں پوچھا کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہاں یا شادی کرنی ہے یا وہاں پر کاروبار کرنا ہے کوئی. بھائی جب آپ اسے کسی سے کاروبار کرتے ہیں تب بھی یہ پوچھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی خاندان میں کوئی مشکل ہے, کوئی خاندانی چور ہو, کوئی اور مسئلہ ہو. ہمارے ہاں ایک خطیب ہے, ان کا اچھا جملہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیس ہے وہ تو یہ کام ضرور کرتی ہے, جیب کترا بھی اگر پکڑتی ہے تو پوچھتی ہے کہ تیرا ابا کیا کرتا ہے میرے ساتھ یا نہیں آپ؟ جی بالکل بالکل ماشاءاللہ. جب جیب کترا پکڑتے ہیں نا تو پوچھتے تیرا ابا کیا کرتا ہے. بھائی جیب اس نے کاٹی, ابا سے کیا کام ہے کاٹی؟ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خاندانی چور تو نہیں ہے کہیں. ارے جیب کترے کو بھی پکڑو تو پوچھا جاتا ہے کہ اس کا ابا کیا کرتا ہے. یزید نے حسین کو شہید کر دیا, میں یزید کے ابا سے نہیں پوچھوں کہ وہ کیا کرتا تھا. بے شک. تو کیا کہنے قبلہ, سبحان اللہ. کہنے کا مقصد ہے کہ تو عقیل بھی وہاں بیٹھ جاتے تھے. تو عقیل نے مولا کائنات کے دو حوالوں سے ازدواج میں ان کی ایک طرح سے مدد بھی کی ہے. ایک تو یہ کہ خود جب مولا کائنات کا نکاح ہو چکا تھا بی بی سیدہ سے, اور اس وقت عقیل نے اپنے بھائی مولا علی سے کہا کہ اب آپ رخصتی کیوں نہیں مثلا اس کے لیے کرتے کہ آپ وہ اہتمام کر لیں, ازدواج کا, شادی کا اہتمام کر لیں. اور اس وقت مولا علی نے کہا کہ مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ میں رسول اللہ سے یہ بات کہوں. ایک حیا کا, عفت کا پیکر تھے مولا کائنات. تو عقیل نے کہا کہ میں آپ کی جانب سے جا کے یہ بات کہتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ جب مولا کائنات کو ازدواج کرنا تھا کہ عقیل سے کہا کہ کوئی ایسا خاندان مجھے بتلاؤ کہ جو شجاع ترین ہو, تاکہ جب میں ازدواج کروں تو مجھے وہ بیٹا عطا ہو کہ جو کربلا میں میرا وارث بن سکے. تو وہاں عقیل ہی نے مدد کی تھی اور کہا تھا کہ آپ ام البنین کے خاندان سے ازدواج کیجئے, فاطمہ کلابیہ. اچھا, یہ مولا کائنات عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عقیل نصاب ضرور ہیں, لیکن یعنی عقیل اتنے بڑے نصاب تھے. اب اگر میں ایک جملہ آپ کی اجازت سے چلیں کہہ دیتا ہوں. عقیل اتنے بڑے نسب شناس تھے کہ ایک مرتبہ جب شام گئے ہوئے تھے اور وہاں پر حاکم شام کے دربار میں کسی وجہ سے تھے, تو حاکم شام نے کہا کہ آپ بہت بڑا نسب کو بتانے والے ہیں, تو یہ بتلائیے کہ عمر ابن عاص, حاکم شام کا رائٹ ہینڈ جو ساتھ بیٹھا ہوتا تھا, اس کا کیا نسب ہے؟ تو اس وقت عقیل نے جواب دیا تھا کہ جب اس کی ولادت ہوئی تو 6 افراد نے آ کر اللہ اکبر یہ کلیم کیا کہ شاید یہ میرا بچہ ہے. اللہ اکبر. اور پھر باقاعدہ قرعہ ڈالا گیا اور رکا جس کے نام لکھا وہ عاص ابن وائل تھا, لہٰذا اسے عمر ابن عاص کہا گیا. تو عقیل تو اس طرح سے سب کا جو حساب کتاب کھول دیتے تھے. اچھا, تو معاویہ نے اپنا پوچھ لیا, تو معاویہ سے انہوں نے کہا کہ عرب کے بزرگوں سے پوچھ لینا تو وہ بتا دیں گے تمہیں کہ تمہارا نسب کیا تھا اور کیا معاملہ تمہارے ساتھ ہوا. تو معاویہ نے اس وقت تنزن یہ کہا تھا کہ کیسا لگ رہا ہے تمہیں کہ تمہارا چچا آگ میں جل رہا ہے. کیوں؟ یہ ابو لہب کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ عقیل ابو طالب کے بیٹے ہوئے تو ابو لہب عقیل کا بھی تو چچا ہوا نا. تو کہا کیسا لگ رہا ہے تمہیں تمہارا چچا جو ہے وہ آگ میں جل رہا ہے. کہاں وہ بالکل تیری پھوپھی کے ساتھ جہنم میں جل رہا ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ ابو لہب کی جو بیوی ہے اس کا ذکر بھی اسی سورہ میں ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب, کے جو ابو لہب کی بیوی ہے وہ بھی جہنم میں. تو ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل, وہ ابو سفیان کی بہن تھی, یعنی معاویہ کی پھوپھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیل اتنے بڑے نصاب تھے کہ وہ ہر ایک کے عرب کے بارے میں جانتے تھے. مولا کائنات نے یہ کیوں کہا تھا؟ یہ اس کا تعلق مسلم عقیل علیہ السلام سے بنتا ہے, اس لیے میں نے تھوڑی زحمت دی. کیوں کہا تھا عقیل سے کہ آپ میرے لیے ایسا خاندان تلاش کیجئے کہ جس میں ازدواج کروں, کہ جس کا نتیجہ عباس جیسے فرزند کی صورت میں سامنے آیا. کہ عقیل کتنے ہی بڑے نصاب کیوں نہ ہو, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کی جو آیت ہے وہ عقیل کے لیے نہیں, علی ابن ابی طالب کے لیے نازل ہوئی ہے. بے شک بے شک. تو علی سے بڑھ کے کون جانتا ہوگا ہر ایک کے نسب کو. لیکن عقیل کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اے عقیل, کربلا کا جو ایک واقعہ ہونے والا ہے, جیسے میں تیاری کر رہا ہوں کہ مجھے ایک فرزند حاصل ہو جائے, ویسے عقیل تم بھی تیاری کرو, محروم نہ رہ جاؤ.
اللہ اکبر، کیا کہنے، میری کیا بات کہنے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کیا بات. تم بھی اپنی نسل میں سے کسی کو تیار کر لو جو میرے حسین کا مددگار ہو سکے. او ہو ہو کیا کہنے. او ہو ہو او ہو ہو ہو. علی کے ازدواج کا نتیجہ عباس کی صورت میں سامنے آیا. عقیل نے جیسے ہی جب انہوں نے نشاندہی کی تو خود بخود عقیل نے بھی اس کے لیے آمادگی کرنا شروع کر دی، اور عقیل کے پاس جو نتیجہ ہے وہ مسلم نے عقیل کی صورت میں سامنے آیا. اللہ اکبر. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جو عباس علیہ السلام کے لیے رشتے کی بات کی تھی نا عباس کی ماں سے، وہ مولا کائنات نے اشارہ دیا تھا عقیل کو کہ مسلم نے عقیل یعنی تم بھی اپنے ایک فرزند کو تیار کر لو اس کربلا کے معرکے کے لیے.